ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا مٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا، تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے۔ 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی، آگے آگے پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، تو عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی، تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا، تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا، بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی، ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے، ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہمارے نبی محمد نہیں۔ میاں صاحب کا نام محمد تھا نا، تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے، وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے، تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہو، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہو۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد، وہ والے نہیں۔ اب وہ کچھ لوگ چپ تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی، کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ، ہمیں پڑھنے دے کلمہ، اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہے، وہ پڑھنے دے ہمیں کلمہ، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو امام محمد کی چال نکلی، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا حضرت صاحب میں گیا تھا منڈی، وہاں سے لایا ہوں ایک ٹوکری آم کی اور ایک ٹوکری سیب کی، ہمارے ہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو، تو میں وہ لے کے آیا ہوں۔ اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھولا ہے نا تو آدھے صحیح نکلے ہیں، ہوتا ہے نا جی اللہ خیر کرے، جو دیانتدار تاجر ہے اللہ آج کل مہربانی فرمائے، وہ ہمارا ریڑھی والا بھی بڑا ایماندار ہے، ہم کیا کریں صدر کی بات، وہ بھی سامنے جو تگڑے ہوتے ہیں اس نے آگے لگائے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑے سے نکمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائڈ پہ دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے، ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے، یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نیچے سے لے کر۔ تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی، وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر تو آم اور سیب ٹھیک تھے، تو اندر گلے سڑے ہیں، تو اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شرعی ہے کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھ، واپس کرنے ہیں تو سارے کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح رکھ لے اور گلے سڑے۔ تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے، تو بندہ کہنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے، تو رونے والی کون سی بات ہے؟ تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آ گیا۔ آپ کو کیا یاد آیا ہے؟ فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا مولا امام اعظم کے پاس بیٹھا ہوں، معروف کرخی، سری سکتی، جنید بغدادی، ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں، میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس محفل میں جس میں یہ ہوتے تھے،
اگر جنت میں بھیجنے ہیں تو سارے بھیج. یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر پھینک دے اور اچھے اچھے اٹھا کے لے جائے. ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے, سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو, ہم سب کا اکٹھا نام. ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے گی. واپس آ گئے. عام آدمی تھا, خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اردو بولتا تھا. تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانا سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے. وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا. میں انہوں باز مار لی, میں کیا ضرورت ہے حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سان تے تو کا تو چھالا ماری پھرنا ہے, او پیا ہی کولر تے جا پی آرام کر جا کے. کہندا نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تے میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی. عجیب آدمی ہے بھائی تو, عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑے ان کی اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے. امت کو اکٹھا کرو. اتفاق, یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا. میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں, میری طبیعت اور ہے. لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا. یہ سوال اٹھا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. یہ قرآن مجید پڑھا ہے, یہ مسجد ہے, یہ جمعے کا دن ہے. ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے. اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا, پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. تو قوم کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے. اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن یہ ظلم کرتے ہو جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے. تو چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا. میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ, لوکاں نو اگے جا کے ملنی, سانو ایتھے ہی لب گئی جے. روضہ تم من ریاض الجنہ, 12 حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. ایک بات اور کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. سن لیں, محمود غزنوی نا گزر رہے تھے. یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے, یہ بات سنتے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے. اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی, شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے 3. میں کہتا نہیں تھا کسی سے, پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے, تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا, تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, اینٹ نکلی ہوئی تھی, وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے, مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے, لالٹین نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی, جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی, پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار, پھولوں کی سیب پہ میں سویا. کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے, نصیب ہی جاگ گئے. کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے. خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں,
تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول باگاں خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک, اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. 101 حافظ شہید ہو گیا, 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا, افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا, تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے, نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا, وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے, یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے, میں مدرسے کا طالب علم ہوں, مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے, فوج حرکت میں آئے, اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں.